الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا انتہائی صدر قابل احترام قابل قدر قابل عزت دوستو بزرگوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا جز پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ان کے صحیح مفہوم مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی نیت سے، توجہ سے، یکسوئی سے ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج 25 ذو الحجہ ہے، عنقریب یہ اسلامی سال ختم ہو جائے گا اور نیا سال 1445 ہجری کا شروع ہوگا۔ گویا کہ اس سال کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں۔ اس موقع پر جبکہ ایک سال ختم ہو رہا ہو اور نیا سال شروع ہو رہا ہو، سب سے زیادہ اہم بات جو پیش نظر رکھنی ہے، سب سے زیادہ توجہ جس بات پر دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سال دنیا سے دور ہو رہے ہیں، ہم ایک سال اپنے بہن بھائیوں سے، والدین سے، آل اور اولاد سے، دوست احباب سے دور ہو رہے ہیں، ہم ایک سال اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک سال اپنی قبر کے اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم بات اس موقع پر یہ پیش نظر رکھنی ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے جب انسان اپنی حقیقی منزل کے قریب ہو گیا اور ایک سال اس کا اور گزر گیا، تو حقیقی منزل جو قبر ہے، جو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری اور تیز کر دے، اس کے لیے بھرپور انداز میں محنت اور زیادہ شروع کر دے۔ گزشتہ سال جو اعمال ہوئے، گزشتہ سال جو کوتاہیاں ہوئی، انسان اس کا جائزہ لے، نئے سال کو نئے جذبے، نئے شوق سے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے نئے جذبے سے شروع کرے، ہونا یہ چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ جو سال گزر رہا ہے، ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ موت کیا ہے؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے الگ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک ہی جسم اور ایک ہی روح۔ جب یہ روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اب غسل بھی دوسرے دیتے ہیں، اب کفن بھی دوسرے پہناتے ہیں، اب قبرستان بھی دوسرے لے جاتے ہیں، اب قبر میں بھی دوسرے لوگ دفن کر دیتے ہیں۔ انسان ایسا بے بس ہو جاتا ہے۔ تو موت کہتے ہیں زوال الروح یعنی جسد کو، یعنی روح کا جسم سے الگ ہونا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ موت
بے خبر ساتھی ہے، موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، موت انسان کے انتظار میں ہے کب اس کا وقت پورا ہو اور یہ موت آ کر اس کو دبوچ لے۔ دنیا میں جتنے انسان آج تک آئے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان کو استعمال کرتے ہوں، دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ موت آ کر رہے گی، کوئی بھی شخص ہمیشہ نہیں رہے گا، ہر ایک جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے کہا خدا ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، انبیاء کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ذی شعور انسان گزرے ہیں کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، ہر ایک نے یہی کہا جو انسان دنیا میں آیا ہے ایک دن جائے گا، جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے ایک دن مرے گا، ایک دن اس کو فنا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو موت اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا، جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، یدرککم الموت، تم کو موت آج دبوچ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے مضبوط محلات کے اندر ہو، تم نے موت سے بچنے کے لیے ہر طرح کے اسباب بنا لیے ہوں، تم نے موت سے بچنے کے لیے ہر طرح کی تیاری کر لی ہو، مضبوط قلعوں کے اندر ہو، شیش محل کے اندر ہو، اپنے لیے تم نے حفاظتی انتظام کر لیے ہیں، لیکن انسان ایک دن آئے گا موت آ کر رہے گی، کچھ بھی نہ ہو انسان سوئے گا اور ہمیشہ کے لیے سو جائے گا، کوئی بیماری نہ ہو حکم ربی ہوگا، انسان بیٹھے بیٹھے تڑپتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا۔ تو موت یاد رکھیں اٹل حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ کیا مقرر ہے، کتنا مقرر ہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کا عجیب نظام ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں آتا، ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اسی وقت ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے جانے کا وقت لکھ لیا جاتا ہے۔ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، جانے کی ترتیب پہلے اللہ کریم بنا دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں تو آئے گا 9 مہینے بعد، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے گا پھر دنیا میں آئے گا، لیکن جانے کی ترتیب آنے سے پہلے بن جاتی ہے، اس نے اتنے وقت ہی رہنا ہے، اتنے وقت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ تو موت کا ایک وقت ہے جو مقرر ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات ایسے بھی کیا، دادا موجود ہے پوتے کا جنازہ پڑھ رہا ہے، باپ موجود ہے بیٹے کا جنازہ کندھوں پر لے جا رہا ہے، ماں موجود ہے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے غسل دے رہی ہے، ماں موجود ہے اپنی بیٹی کو کفن میں جو تیار کر رہی ہے آخرت کی منزل پر روانہ کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں دوستو یاد رکھیں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اس دھوکے میں کبھی نہ پڑے، ابھی تو میری جوانی ہے، ابھی تو میری عمر پڑی ہے، وہ بڑے بڑے جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اس دھوکے میں نہ پڑے، ابھی تو میں جو ہے پھولوں گا پھیلوں گا، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو میں وہ کروں گا، اس دھوکے میں نہ رہیں۔ کیا پتہ ملک الموت کو حکم دے دیا گیا ہو آج ہی اس کی روح قبض کر لو، کیا پتہ ملک الموت کے حوالے یہ معاملہ کر دیا گیا ہو کہ آج ہی اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو یاد رکھیں، عرض یہ کر رہا تھا موت ایک اٹل حقیقت بھی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، انسان اس وقت متعین پر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائے،
सारी दुनिया के हकीम जमा हो जाए, सारी दुनिया के तबीब जमा हो जाए, इंसान को मौत से नहीं रोक सकते। चुनांचे एक वाक़या किताबों में लिखा है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रूम के वज़ीर के साथ गए और रूम के वज़ीर के साथ उन्होंने दौरा किया। चुनांचे जब वो दौरे पर गए तो देखा कि रूम का बादशाह वज़ीर एक दिन किसी जंगल बयाबान में जाते हैं। वहाँ जंगल बयाबान के अंदर एक खेमा लगा हुआ है। उस खेमे में पहले जो है कुछ जेवरात वाली औरतें जाती हैं, उसका चक्कर लगा के आ जाती हैं। फिर कुछ जो है हकीम और तबीब जाते हैं, वो चक्कर लगा के आ जाते हैं। फिर कुछ जो है लश्कर जर्रार फौजी और सिपाही सालार जाते हैं, वो चक्कर लगा के आ जाते हैं। फिर वजीर जाता है, वो आ जाता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये बड़ा अजीब मामला देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था आखिर जंगल के अंदर ये खेमा कैसा, फिर खेमे के इर्द गिर्द चक्कर क्यों लग रहे हैं। बाद में हसन बसरी रहमतुल्लाह ने रूम के वजीर से मालूम किया कि भाई आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं और यहाँ जो खेमा है इसका आखिर मकसद क्या है। तो रूम के वजीर ने कहा कि यहाँ बादशाह के एक लोटे बेटे की कब्र है। बादशाह साल में एक मर्तबा ये सारी रियाया को इधर लेके आता है, अपने बच्चे को बावर करवाना चाहता है कि बेटा अगर मौत से रोकने में ये मेरे जेवरात काम आते, अगर तुझे मौत से बचाने में मेरे फौजी सिपाही सालार काम आते, अगर मौत से बचाने में ये तबीब हकीम और फलासफर काम आते, तो बेटा मैं पूरी बादशाहत कुर्बान कर देता, तुझे मौत से बचा लेता। लेकिन मौत का मामला वो ऐसी ज़ाते बरहक के साथ है कि जिसके हुक्म में ना एक लम्हे की ताखीर है, ना एक लम्हे की ताजील है। तो मौत एक अटल हकीकत भी है और मौत का वक्त भी मुतय्यन है और मौत की जगह भी पहले से मुतय्यन है कि इसने इस जगह के मरना है। कई मरतबा ऐसा होता है कि इंसान किसी ज़रूरत के लिए बहुत दूर जाता है, फिर वहीं उसकी जो है रूह कब्ज़ कर ली जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ बैठे थे, हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी आ गए। उस ज़माने में वो आ जाया करते थे इंसानी सूरत में। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मजमे में बैठे हुए एक शख्स को बड़े गौर से देखा और घूरा। अब वो शख्स बड़ा परेशान हो गया कि मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, आप बताइए कि ये कौन था और मुझे घूर रहा था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मलकुल मौत हैं। अब उस शख्स की जो है बाल खड़े हो गए, कांपने लगा, कहने लगे हजरत मुझ पर एक एहसान करें, अल्लाह ने आपको हवाओं पर जिन्नात पर हुकूमत दी है, आप हवाओं को हुक्म दें मुझे अफ्रीका के फला जजीरे में पहुंचा दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने उसको अफ्रीका के फला जजीरे में पहुंचा दिया। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पूछा कि आपने उस शख्स को उस दिन इतना क्यों घूरा था। वो तो घबरा गया और उसने मुझे कहा कि मुझे अफ्रीका के फलां जजीरे में पहुंचा दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस सवाल के जवाब में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं उसको घूर इसलिए रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद मुझे हुक्म दिया गया है कि इसकी रूह अफ्रीका के जजीरे में कब्ज करूं, ये यहाँ क्या कर रहा है। अल्लाह की शान ऐसे कि अल्लाह ने उसको वहीं पहुंचा दिया और उसकी रूह कब्ज हो गई। मौत का वक्त भी मुतय्यन है, मौत की जगह भी मुतय्यन है। हदीस में आता है जब इंसान किसी जगह मरने का इसके वक्त आता है, अल्लाह इसकी कोई ज़रूरत पैदा कर देते। आपने देखा अभी कुछ अर्सा पहले खबरें चल रही थी कि एक आबदोश पानी के अंदर गई टाइटैनिक जहाज का मलबा तलाश करने के लिए और वहीं पर गायब, वहीं पर मौत आ गई। जिसकी मौत अल्लाह ने समंदरों की तह में लिख दी है वो वहीं पहुंच गया।
جس کی موت اللہ نے سمندروں کے تہ میں لکھ دی تھی کہ یہاں وہ قبض ہوگی، آج انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہیں گئے اور ملک الموت علیہ السلام آئے، روح قبض کر کے لے گئے۔ یہ میرے رب کا شاندار نظام ہے، یہ میرے رب کا بے مثال نظام ہے، یہ میرے رب کی بادشاہی ہے۔ تو بھائیوں دوستوں، عرض یہ کر رہا ہوں، موت حقیقت، موت کا وقت بھی متعین ہے، یہ بھی حقیقت ہے، موت کی جگہ بھی متعین ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اور مرنے کے بعد کسی نے واپس نہیں آنا، یہ بھی حقیقت ہے۔ آج تک جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں، آج تک کوئی واپس نہیں آیا، آج تک کوئی دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اللہ نے جس کو موت دے دی ہے، اب وہ قیامت تک انتظار کرے گا قبر میں، پھر قیامت میں اٹھنے کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت سارے اعمال کھلیں گے، اس وقت کھلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے، اس وقت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ تو موت جب آ جاتی ہے تو انسان کبھی واپس نہیں آتا، روئے گا تب بھی نہیں آئے گا، تمنائیں کرے تب بھی نہیں آئے گا، خون کے آنسو گرائے تب بھی نہیں آئے گا، چیخے چلائے دھاڑے مارے تب بھی نہیں آئے گا۔ چانس اس وقت تک ہے جب تک ملک الموت علیہ السلام نہیں آتے، ہمارے پاس موقع اس وقت تک ہے جب تک ہماری روح قبض نہیں ہوتی ہے، جب تک روح جسم میں ہے۔ کر لے قیمتی وقت ہے، بنا لے آخرت، سنوار لے قبر کو، اللہ کو منا لے۔ دنیا سے جانے کے بعد حساب کتاب ہے، عمل نہیں، ابھی عمل کا وقت ہے، بعد میں جانے کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے پیپر میں انسان فیل ہو جائے، موقع ہوتا ہے اگلے سال محنت کر کے پاس ہو جائے گا، اور قبر کے پیپر میں فیل ہوا، پھر دوبارہ زندہ کی نہیں دی جائے گی، موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو موت اٹل حقیقت، یہ بھی ذہن میں بٹھائیں، موت کا وقت متعین، موت کی جگہ متعین، اور مرنے کے بعد انسان واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں انسان کی تمنائیں بیان کی۔ انسان دیکھ، وقت تیرے پاس ہے، جب موت آ جائے گی نا تو کبھی کیا کہے گا کبھی کیا کہے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ خرچ کرو اس سے پہلے اس رزق میں سے جو ہم نے دیا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، فَيَقُولُ، جب موت آئے گی نا ملک الموت سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ اپنی سوچوں میں ہوگا، آج تو میں نے یہ کرنا ہے، آج تو وہ کرنا ہے، آج تو ادھر جانا ہے، آج تو ادھر جانا ہے، میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہاں سے مال اٹھانا ہے، اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، یہاں سے پیسہ بٹورنا ہے، اس کا ذہن انہی چکروں میں ہوگا۔ ادھر موت سامنے کھڑی ہوگی، اب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قرآن کہتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ پنڈلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی، اور وہ کہے گا یا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، اے میرے ربا تھوڑا موقع دے دے، توبہ تو کر لوں، نمازیں بھی قضا ہے، اس کا حق بھی مار کے بیٹھا ہوا ہوں، اس کا حق بھی مار کے بیٹھا ہوا ہوں، ماں باپ کا بھی دل دکھائے ہوا ہے، پڑوسیوں کو بھی تنگ کرتا رہا ہوں، میں دنیا میں تو فرعون بن گیا تھا، اے اللہ یہ تو میری قبر سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے کبھی انسان کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے اللہ میں وعدہ کر رہا ہوں واکن من الصالحین، اب میں صدقہ بھی کروں گا، نیک بن جاؤں گا، تہجد کی اہتمام بھی ہوگا، میں نمازوں کا اہتمام بھی کروں گا، تیرا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں گا، میں تو دنیا کی رنگ رنگینیوں میں دھوکے میں پڑا رہا۔ اللہ فرماتے نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کا متعین وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحے کی تاجیل نہ ایک لمحے کی تاخیر۔ اللہ قرآن میں ہمیں کہہ رہے ہیں بندہ بعد میں تو روئے گا، بعد میں پچھتائے گا، موت کے وقت تو تمنا کرے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے انسان کہے گا قال رب ارجعون، جب تم میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب لوٹا دے واپس، اے میرے رب پیچھے کر دے،
میں تو دھوکے میں پڑا رہا، فجر بھی چھوڑتا رہا، ظہر کی بھی پرواہ نہیں کی، عصر مغرب عشاء سے ہی چھوڑ دیتا، میں تو کرکٹ میچ کی دھن میں لگا ہوا تھا، میں تو فضولیات میں اپنی زندگی برباد کر رہا تھا۔ رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں کیا کروں گا؟ اب میں ساری زندگی نیک عمل کروں گا۔ جب ملک الموت انسان دیکھتا ہے نا تو انسان کی ساری جو ہے نا عقل ویسی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان عقل کس بات کی رکھتا ہے؟ کسی نے جو ہے برف سے پوچھا، ہاں بھائی برف تو اتنی ٹھنڈی کیوں ہے؟ برف نے کہا میرا ماضی بھی پانی، میرا مستقبل بھی پانی، تو مجھے گرمی کس بات کی؟ پھر تو ٹھنڈا ہی ہونا ہے۔ انسان کا ماضی بھی مٹی، انسان کا مستقبل بھی مٹی، تو پھر اکڑ کس بات کی؟ کس بات پہ انسان اکڑتا ہے؟ دو ٹکوں پہ اکڑتا ہے، تھوڑی طاقت ملتی ہے فرعون بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھے میں نے کہا ملک الموت علیہ السلام جب آتے ہیں بڑے بڑوں کی اکڑ نکل جاتی ہے۔ فرعون کی کیسے اکڑ نکلی؟ جب ڈوب رہا تھا ملک الموت آ گئے، چل بھائی تو کہتا تھا میں خدا ہوں، تو کیا کرتا تھا؟ تو بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرتا تھا، تیرے سامنے بچوں کی گردنیں کٹی پڑی ہوتی تھی، تو اپنے مخالفین کو زمین پر لٹاتا، ان کے ہاتھوں پر تو کیلے گاڑ دیتا، وہ چیختے چلاتے رہتے، تو اپنی مخالفین کی جو ہے زندہ حالت میں کھال اتروایا کرتا تھا۔ آج آجا، اب تیرا حساب کتاب شروع ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام کو جب فرعون نے دیکھا تو ساری فرعونیت نکل گئی، ساری اکڑ نکل گئی، کہنے لگا اب تو میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تیرا کوئی ایمان قبول نہیں، اب تو موت سامنے آ گئی۔ موت آنے سے پہلے پہلے کی توبہ قبول ہے، موت آنے سے پہلے پہلے کا ایمان قبول ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کریم قرآن میں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ جب موت آئے گی نا تو تمنائیں کرے گا، کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ اب میں نیک عمل کروں گا، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ختم، مہلت ختم، پہلے وقت تھا، بڑی تجھے مہلت دی گئی، تجھے بڑی عمر دی گئی، تیرے سامنے بڑے اتار چڑھاؤ آئے، تو نے اپنے کندھوں پر کہیں جنازے قبرستان چھوڑے، تو نے اپنے ہاتھوں سے کئیوں کو جو ہے کفن پہنائے، تو نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیے، تجھے کبھی ایک کی موت کی خبر ملتی تھی، کبھی دوسرے کی موت کی خبر ملتی تھی، کبھی پڑوس کے اندر تو کسی میت میں شریک ہوتا۔ یہ ساری وارننگ تھی، یہ سارے الارم تھے، یہ ساری تنبیہات تھی کہ جو ملک الموت تمہاری گلی میں گھوم رہے ہیں وہ تمہارے پیچھے آ چکے ہیں، جو ملک الموت تمہارے خاندان میں روح قبض کر رہے ہیں، اب تمہارا نمبر آ چکا۔ تو اب انسان تمنا کس بات کی؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قبر کے اندر برزخ کا زمانہ گزارنا ہے قیامت برپا ہونے تک۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، بزرگ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، 25 ذی الحجہ ہے، 4-5 دن کے بعد ایک نیا سال شروع ہو جائے گا۔ جب دنیا کے اندر دنیاوی نظام میں نیا سال شروع ہوتا ہے تو بینک والے 2-3 دن چھٹی دے دیتے، اب پورا سال کا آڈٹ ہوگا، اب پورا سال کا آڈٹ ہوگا، تاکہ جی اس سال ہماری جو ہے نفع اور نقصان کا پتہ چلے، اس سال ہم تخمینہ لگائیں گے اگلا سال کیسے گزارنا ہے۔ تو یہ جو 4-5 دن ہیں، سال ختم ہونے والا ہے، یہ ہمارے گوشوارے کے دن ہیں، یہ ہمارے آڈٹ کے دن ہیں۔ ہم اپنا آڈٹ کریں، ہم اپنا گوشوارہ کریں کہ محرم سے لے کر ذوالحجہ تک بھائی میری فرض نمازوں کی کیا ترتیب رہی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں نے پورا سال کس انداز میں پڑھی، جماعت ہوئی نہیں ہوئی۔ پھر ہم اپنا آڈٹ کریں، یہ پورا سال میرا حقوق اللہ کی ادائیگی میں کیا معاملہ رہا، اللہ نے جو مجھ پر حق ذمے لگائے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا، نماز ادا کرنے کا، حج ادا کرنے کا، روزے ادا کرنے کا، والدین کی خدمت کا اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کا، یہ جو اللہ نے میرے اوپر حقوق لگائے تھے اس میں میرے اندر کتنی جو ہے بہتری آئی، کتنی تنزلی آئی، ہم آڈٹ
کریں اپنا. اللہ نے جو حقوق العباد میرے ذمے لگائے ہیں، خبردار دھوکہ دے کر مال نہ بیچنا. ہم نے کتنا مال اس سال دھوکہ دے کر بیچا، خبردار جھوٹ نہ بولنا. ہم نے کتنا کاروبار میں جھوٹ بولا، خبردار غیبت نہ کرنا. ہم نے کتنی مسلمانوں کی غیبت کرتے رہے، خبردار کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. ہم کتنا ظلم کرتے رہے. میرے بھائیوں توجہ ابھی دینی ہے، ابھی اپنا گوشوارہ کرنا ہے. یہ سال ہم سے رخصت ہو گیا، ہم اپنے بیوی بچوں سے ایک سال دور ہو گئے. یہ سال ہم سے رخصت ہو گیا، ہم اپنے ماں باپ سے ایک سال دور ہو گئے. یہ سال ہم سے رخصت ہو گیا، ہم اپنے بہن بھائیوں سے ایک سال دور ہو گئے. یہ سال ہم سے رخصت ہو گیا، ہم اپنے رشتہ داروں سے دور چلے گئے. ہم ان دنیا کی رنگ رنگیلیوں سے ایک سال دور چلے گئے. ہم ان دنیا کی موج مستیوں سے ایک سال دور چلے گئے. ہم ایک سال قبر کے قریب، ہم ایک سال اپنی موت کے قریب، ہم ایک سال اس گڑھے کے قریب ہو رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت عثمان نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط، میں نے آج تک قبر سے زیادہ کوئی دہشتناک منظر نہیں دیکھا. میرے نبی نے فرمایا، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ عذاب قبر سے جب مردہ چیختا ہے ان کو سنا دے، لیکن جب تم سنو گے تمہارے اندر مردے دفن کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اس کی وہ چیخیں، اس کی وہ دھاڑیں، اس کی وہ جو ہے رونا چیخنا تم اگر سن لو گے مردے دفن کرنا چھوڑ دیتے. میرے بھائیو ایک سال ہم اس قبر کے قریب ہو گئے جہاں نہ بہن آئے گی نہ بھائی آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ دوست نہ احباب. یہ نمازیں آئیں گی سر کے اوپر سے، یہ دائیں طرف سے روزہ آئے گا ہماری رہنمائی کے لیے، بائیں طرف سے زکوٰۃ آئے گی، نیچے کی طرف سے یہ نوافل، یہ تلاوت، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ مسلمان کی حاجت روائی، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، یہ اعمال ہمارے آس پاس آئیں گے، یہ اعمال ہمیں گھیریں گے. تو ان اعمال کے اوپر آنا ہے، ان اعمال میں لگنا ہے. نئے سال کو نئے انداز سے گزارے، نئے سال کو نئے جذبے سے گزارے، نئے سال کو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزارے. میرے بھائیوں دوستوں ابھی وقت ہے، جب یہ سال گزر گیا دنیا سے ہم چلے گئے پھر جتنا چیخنا چلانا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اے انسان تو یہ سوچ کہ اللہ نے اب ملک الموت کو دوسروں سے فارغ کر دیا ہے، تیرے پیچھے لگا دیا ہے، اب وہ بس اس انتظار میں ہے حکم ربی آئے اور تیری روح قبض کر لے. میرے بھائیوں جب انسان نے دنیا سے جانا ہے پھر غفلت کس بات کی، پھر انسان کے اندر یہ کوتاہی کس بات کی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو منانے کی اس نئے سال کے ابتدا میں ہی فکر ہو جائے. پورا سال عزم کر لیں کہ میں جو یہ 3-4 دن رہ گئے ہیں سال ختم ہونے میں، ذوالحجہ سے سال ختم ہو رہا ہے، ان 3-4 دن کو خوب استغفار میں گزاروں، ہے روزانہ 500 مرتبہ میں استغفار کروں، پورے سال کے گناہ بخشواؤں. ہمارا آڈٹ ہو رہا ہے، سالانہ اعمال اوپر جا رہے ہیں، تو اے اللہ میں پورے سال کی کوتاہیوں پر معافی مانگتا ہوں. نمازوں میں بھی کوتاہی ہوئی، اعمال میں بھی کوتاہی ہوئی، اے اللہ حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہوئی. اے اللہ تیری عبادت جیسے کرنی تھی وہ حق ادا نہیں ہوا، اس پر بھی معافی مانگتا ہوں. اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی پورا سال، میں شکر ادا نہیں کر سکا. اے اللہ پتہ نہیں آئندہ سال کے بعد نیا سال مجھے دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، یا پتہ نہیں اسی سال میرا سرٹیفکیٹ، میرا پروانہ ملک الموت علیہ السلام کو دے دیا گیا ہو. اس 1445 میں اس کی بھی روح لے کے آنی ہے، اس 1445 میں اس کی بھی روح لے کے آنی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اولاً یہ جو 4-5 دن رہ گئے ہیں ان کو خوب استغفار میں گزاریں. میں بھی انشاءاللہ عزم کرتا ہوں آپ بھی کریں، یہ 4-5 دن روزانہ 500 بار استغفار کریں. اولاً اپنی کوتاہی پر استغفار، اپنے گناہوں پر استغفار، اپنے شکر ادا نہ کرنے پر استغفار، اللہ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسے نہ کر سکے اس پر استغفار. بس ہم سراپا خطا ہیں، ہم سراپا کوتاہیوں سے جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں. ایک ہی حل ہے، اس
کریم اور اس رحیم ذات کے سامنے اپنی کوتاہیاں رکھ دے۔ اے اللہ میری مثال اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جسے لکھنا بھی نہیں آتا، تیری میری لکیر بناتا ہوا جب وہ الف لکھتا ہے ماں باپ بڑی اس کو جو ہے شاباشی دیتے ہیں کہ بیٹے نے بڑا کارنامہ انجام دیا، حالانکہ اسے پتہ ہے یہ ٹیڑھا میڑھا لکیر یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ماں باپ کو معلوم ہے اس کی اوقات ہی اتنی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی اتنی ہے، اللہ کے سامنے بھی اپنی عاجزی رکھ دیں۔ اے اللہ ہم اس بچے سے میں نکمے ہیں، تیری شانیں، تیری عظمتیں، تیری کبریائی، تیری بادشاہی تو کیا ہے، نہ ہماری نماز اس قابل ہے کہ وہ تیری دربار میں پیش ہو جائے، نہ ہمارا کوئی عمل اس قابل ہے۔ اے اللہ بس تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری جو ہے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے جو ہے اللہ معافی مانگتے ہیں۔ نہ ہماری عبادت کوئی اس قابل ہے، نہ ہماری تلاوت اس قابل ہے، نہ ہمارے ذکر و اذکار اس قابل ہے، نہ ہمارا کوئی عمل اس قابل ہے جو تیری اتنی بڑی بارگاہ میں پیش ہو۔ تو استغفار کریں، یہ 4-5 دن استغفار کے بنائے، اور جب نیا سال شروع ہو تو ایک دھن لگ جائے۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہ انسان تو دھن اور دھیان کے درمیان رہے۔ جملہ نوٹ کیجئے گا، انسان دھن اور دھیان کے درمیان رہے۔ دھن کس بات کی ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی دھن لگ جائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں جی نماز پڑھ لیں گے دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے دیکھیں گے، پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھ، دھن لگ جائے۔ جیسے کسی کو دیوانہ وار کسی چیز کا شوق ہو جاتا ہے، اس کو نہ کھانا پینا نہ آرام اور راحت کوئی چیز نظر آتی ہے، بلکہ وہ دھن میں لگا ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ نے فرمایا، انسان تیری دھن ہو جائے، تو کبھی نمازوں سے اپنے رب کو راضی کر رہا ہو، کبھی رکوع میں راضی کر رہا ہو، کبھی سجدے میں اس کو منا رہا ہو، کبھی صدقہ اور خیرات دے رہا ہو، ہر وقت تیرا دھیان اس بات پر ہو کہ اللہ مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال دیکھ رہا ہے، میں اس کو اچھے اچھے اعمال دکھاؤں۔ اور فرمایا دھیان اس بات کا ہو کہ اس خالق اور مالک کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ دھن اور دھیان کے درمیان جب مومن زندگی گزارتا ہے تو پھر قبر کے اندر وہ قبر تحد نگاہ وسیع، وہ قبر منور، وہ قبر میں قیامت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ جلدی قیامت قائم ہو تاکہ میں اپنے حقیقی انجام جنت تک پہنچوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس نئے سال کو نئے جذبے سے اور نئے ولولے سے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کو راضی کرنے کی دھن کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ سنت ادا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وزه عنا ما هو أهله. يا إله العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا دافع البليات، يا حل المشكلات، يا شافي الأمراض، يا أحسن الخالقين، يا خير الرازقين، يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے، علانیہ خفیہ، دانستہ نادانستہ، گناہ سمجھ کر جنہیں کیا، غیر سمجھی میں کیا، اللہ ہر قسم کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ 1444 کا سال گزرنے کے قریب ہے، اس سال جتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، اللہ ہم سب سے معافی مانگتے ہیں، پورے سال کی کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جتنی زندگی ہماری باقی ہے
یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق اعمال صالحہ سے بھرپور گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں قبرستان لے جائیں اور قبر کے حوالے کر کے مٹی جھاڑ کر آ جائیں، ہم اکیلے تنے تنہا اس گڑھے میں موجود ہوں، اللہ کریم اپنا ہمیں مضبوط تعلق نصیب فرما۔ اللہ نمازوں کی حاضری خشوع خضوع سے نصیب فرما۔ مولا کریم، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ ادا کرے، صفے بنائیں، اللہ کریم ہمیں صف اول میں تمام نمازیں خشوع خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ذی الجلال والاکرام، آخرت کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر نصیب فرما۔ مولا کریم، امت مسلمہ کو غفلت کے بھنور سے نکال۔ یا اللہ امت مسلمہ کو فکر آخرت نصیب فرما۔ یا اللہ آج امت نے مال کے حصول کے لیے دوڑیں لگا دی ہیں، دنیا کے پیچھے یا اللہ دوڑیں لگ چکی ہیں، آخرت سے غفلت، آخرت سے دوری ہو چکی۔ مولا کریم، صحابہ کرام اولیاء عظام جیسی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان جہاں جس اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم، یہ جتنے حاضرین آپ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر عاجزی سے مسجد میں جمعے کے وقت موجود ہیں، اے کریم رب، جس کی جو پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے دور فرما۔ یا اللہ جو جو مشکلات ہیں مولا حل فرما۔ یا اللہ جو جو پریشانیاں ہیں دور فرما۔ جو والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، جوان بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اللہ کریم غیب سے نیک صالح جوڑ کے رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آفت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، دنیا کے اندر کوئی سخی اپنے در پر آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ ہم تو تیرے در پہ آئے ہیں جو سب سے بڑا سخی ہے، جو سب سے بڑا غنی ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما۔ یا اللہ مغفرت سے لبریز فرما، اپنی محبت سے لبریز فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ فکر نصیب فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ ملک الموت علیہ السلام آ جائیں اور ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہمارا اعلان ہو رہا ہو کہ فلاں صاحب دنیا سے چلے گئے، پھر لوگ ہمیں بھول جائیں، اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں، اللہ کریم اس سے پہلے خوب ہمیں اعمال صالحہ اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبناتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔